کہ لوگوں کا فقہ نہیں، جو ایک نیا فتویٰ سامنے آیا ہے کہ نیل پالش پہ مسح کر لو کافی ہے. پتہ ہے نا آپ کو، جناب پروفیسر غامدی صاحب انہوں نے ایک نیا فتویٰ دیا ہے کہ نیل پالش خواتین لگاتی ہیں، اس میں پانی نہیں جاتا نا، تو وہ کہتے ہیں جیسے موزوں پہ مسح کا حکم ہے کیونکہ اتارنے میں حرج ہے، تو نیل پالش پہ بھی کیا کر لو، مسح کر لو. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ایک فقہ کی پابندی کرو جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. کیونکہ اگر آپ نے یہ جو چاروں امام ہیں نا جن کے فقہ مدون ہے، ان کی پابندی نہیں کی نا آپ نے اگر، تو اس ٹائپ کے مجتہدین پیدا ہوں گے جو قرآن و سنت کے نام پہ دین میں تحریف کریں گے. کہاں کی کہاں لگا دی. کہتے جب حدیث میں موزے پہنے ہوئے ان پہ مسح کا حکم ہے تو نیل پالش بھی کیا ہے بھائی؟ وہ خلاف قیاس ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ موزے جو جوتوں کے قائم مقام ہوتے ہیں، جب آپ نے پہنے تو ان پہ کیا کیا، مسح کیا. تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا کس میں؟ مسح میں. اور انہی کیفیات کے ساتھ 3 انگلیوں سے. عقل تو کیا کہتی ہے؟ پورے ہاتھ سے مسح ہونا چاہیے، پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے. یہ چیزیں توقیفی ہوتی ہیں. توقیفی کا مطلب جس طرح سے جتنا منقول ہے اس میں ایڈیشن کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اس میں آپ کو ایڈیشن کی اجازت نہیں ہے. تو صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو دیکھا ان کی ایڑیاں خشک ہیں، آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. وضو میں اگر اتنی سی جگہ بھی خشک رہ گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس پہ جہنم کی آگ چھوئے گی اس کو. دیکھو اسلام کے احکام آسان ہیں مگر اس میں لچک نہیں ہے. آسان ہے. اب جیسے اللہ نے کہہ دیا نا 4 اعضاء دھو، آپ قرآن میں حکم دیا نا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک کیا دھو، آپ ہاتھ دھو. یہ قرآن نے کہہ دیا نا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں تک کیا دھو، پاؤں دھو، اور سر کا مسح کرو. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آسانی دے دی کہ 4 اعضاء دھونے، غسل کرنا ضروری نہیں ہے ہر نماز میں. اب اس میں لچک نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے منہ کا اکثر حصہ چونکہ دھو لیا ہے تو تھوڑا سا رہ گیا تو کیا ہو گیا، میں نے ہاتھ دھو لیے تو تھوڑے سے رہ گئے، تو کیونکہ نیل پالش لگی ہوئی تھی تھوڑے سے رہ گئے. اب نہیں، اب تھوڑے سے رہنے کی اجازت نہیں ہے. اب تھوڑے سے رہنے کی اجازت نہیں ہے. اب حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کی ایڑی خشک تھی وضو میں، آپ نے فرمایا جہنم کی آگ چھوئے گی اس کو. بہت شدید وعید ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ وضو آپ نے کیا اور آپ کی ایڑی جگہ تھوڑی سی کیا رہ گئی، خوش رہ گئی. کیوں؟ جتنی اب اللہ نے آرڈر دے دیا اس کو پورا کرنا پڑے گا. اور اگر آپ وضو کا پانی نہیں ہے تو صحابہ نے خود سے اجتہاد نہیں کیا، بلکہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ تیمموا صعیدا طیبا، تیمم کرو. پھر کیا کرو؟ پھر مٹی سے تیمم. اس میں خود سے اجتہاد نہیں کیا کہ اب ہم یہ کریں گے، نہ، تیمم کی آیتوں کا انتظار کیا گیا ہے کہ اب آلٹرنیٹ کیا ہے. اب اگر کوئی تیمم نہ کرے کیا نماز ہو جائے گی اس کی؟ غامدی صاحب کو مثال یہ دینی چاہیے تھی کہ سردی میں اس زمانے میں لوگ دستانے پہنا کرتے تھے، تو کیا یہ ثابت ہے کہ نبی نے دستانوں پہ مسح کیا ہے؟ بھائی کہیں ثابت ہے؟ اور ہم آگے چلتے ہیں، غسل میں کیا یہ ثابت ہے کہ کپڑے اتارنا، نہانا مشکل ہے تو کپڑوں پہ مسح کر لیا؟ کہیں ملتا ہے ہمیں؟ بھائی پانی ہے تو پانی گرم کر کے ہر قیمت پہ کیا کرنا پڑے گا. اور پھر یہ تو ساری عقلی باتیں ہیں. سب سے اہم بات یہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کے چلے گا. اس سے عامۃ المومنین مراد ہے نا، جن میں سب سے پہلے علماء، محدثین، فقہاء سب سے اول مصداق ہیں. جو اس راستے کو چھوڑ کر چلے گا یعنی اجماعی امت کے خلاف چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر کو جا رہے ہیں ہم اس کو دھکیل دیں گے اور بالآخر اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے. آپ مجھے بتاؤ، صحابہ تابعین سے لے کے زینت تو ہر دور میں عورتیں اختیار کرتی رہی ہیں، آج تک کوئی ایک محدث، لاکھوں کروڑوں علماء فقہاء صلاح میں کوئی ایک محدث ایسا گزرا ہے جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ نیل پالش کے نیچے پانی نہ پہنچتا ہو تو مسح کر لینا کافی ہے؟ کوئی ایک ملتا ہے؟ تو آپ بتاؤ، جب آپ یہ فتویٰ دیں گے کہ نیل پالش پر مسح کر لینا کافی ہے، پانی اندر پہنچانا ضروری نہیں ہے، آپ نے مومنین کا راستہ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ خود یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو اجماع امت سے جو چیز ثابت ہو اس کی مخالفت کسی قیمت پہ نہیں کی جا سکتی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا 4 فقہاء میں سے ایک کو فالو کرو، اس لیے کہتے ہیں
کہ اگر آپ نہیں کرو گے نا تو ہر آدمی اٹھ کے قرآن و سنت کے نام پہ فتوے دیتا رہے گا. مقلد جو 4 مذاہب کو فالو کرتے ہیں اس کے پابند ہوتے ہیں کہ یہ فتویٰ کس نے دیا ہے پہلے, کوئی اس کی مثال بھی ملتی ہے. تو وہی بات ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, تقوی پہلے انسان میں آتا ہے, اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے. آج اس کو فخر سے کہا جاتا ہے میرا کوئی ٹیچر نہیں ہے, استاذ نہیں ہے. تقوی کبھی بھی اہل اللہ کی صحبت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا. اہل اللہ کی صحبت اٹھانی پڑتی ہے, وقت گزارنا پڑتا ہے, اس کے بعد انسان کے اندر ایک وقت کے بعد جا کے قابلیت پیدا ہوتی ہے کہ فتویٰ دینے کا اہل ہوتا ہے. ورنہ قرآن حدیث کو کھلواڑ بنا لیا بھائی. تو خوب مسئلہ سن لیں, عورت نے اگر نیل پالش لگائی ہے اور ایسی نیل پالش ہے جس کے نیچے پانی نہیں پہنچ سکتا, تو اس کا وضو نہیں ہوگا. اس حال میں نماز پڑھے گی, گناہ ملے گا الٹا, کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ قرآن نے جب 4 اعضاء کے دھونے کا حکم دیا, اور متواتر احادیث میں جو آپ نے جب وہ موزے پہنے ہو جو نبی کے دور میں ہوا کرتے تھے, یا اس جیسے موزے پہنے ہو اسی کیفیت کے, تو جب تک وہ نہیں ہوں گے آپ پاؤں پہ بھی مسح نہیں کر سکتے. اور مسح کا بھی خاص طریقہ بتایا کہ 3 انگلیاں سے کرنا ہے بس. تو نیل پالش پہ مسح کے حکام جاری نہیں ہوں گے, کیونکہ دھونے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو جیسے دستانے اتارے بغیر نہیں, آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دستانوں کو تو اتارے بغیر, دستانے تو اتارنے ہی پڑیں گے منہ دھونے کے لیے, تو بھائی دستانوں میں بھی منہ دھل جاتا ہے. کل غامدی صاحب ہو سکتا ہے یہ بھی فتویٰ دیں کہ پلاسٹک اگر کسی نے ہاتھ پہ چڑھائی ہوئی ہے تو پورا وضو اس سے کر لے اور ہاتھ کو کیا کر لے, مسح کر لے. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں موزے تھے تو آپ نے مسح کیا, تو ہاتھ میں دستانے ہو تو بھی مسح جائز ہے. تو یہ فتویٰ یہاں بھی آ سکتا. تو جیسے یہاں یہ فتویٰ نہیں چلے گا کہ ہاتھ میں اگر دستانے پہنے ہوں, کتنی ہی سردی ہو, وہ دستانے اتار کے ہاتھ دھونا ضروری. دلیل کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم, قرآن کہہ رہا ہے اپنے چہروں کو دھو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. تو ہاتھ یہاں سے یہاں تک کوہنیاں جاتی ہیں, تو یہ دھونا ضروری ہے. تو ایسے میرے بھائی نیل پالش اگر ناخن پہ لگی ہے تو وہ بھی ہاتھ میں داخل ہے, تو ہاتھ کو دھونے کا مطلب کیا, اس میں پانی کا بہانا ضروری ہے, تو اتارنے پڑے گی نیل پالش آپ کو. دین علماء سے سیکھیں. ایک خاتون نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے, جناب پروفیسر غامدی صاحب, میں غامدی صاحب کو اس حوالے سے مانتا ہوں کہ آج کل جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں بدتمیز قسم کے, کم از کم غامدی صاحب میں احترام ہے, یہ پازیٹیو چیز ہے. بات کرنے کی تمیز اور سلیقہ, ایسے بات کرے جیسے کوئی پڑھا لکھا آدمی بات کرتا ہے, یہ میں پازیٹیو چیز مانتا ہوں. ورنہ غامدی صاحب کے علاوہ جو آج کل غیر علماء جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, وہ غلط مسئلہ بھی بتاتے ہیں اور علماء کی توہین بھی کرتے ہیں, بدتمیز بھی ایک نمبر کے. تو یہ کم از کم ہے کہ کوئی لگتا ہے کہ کوئی اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے. ورنہ جو ان کے علاوہ جو اسکالرز آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے. تو ایک خاتون نے غامدی صاحب کے جو نیل پالش والا ہے نا, اس کے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے, ہم تو آج تک مولویوں کو سنتے رہے کہ وہ اتنا بڑا انہوں نے نیل پالش کو مسئلہ بنایا ہوا ہے, ان کو تو ممبروں پہ چیخنا آتا ہے بس. اصل تو جناب اسکالر ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ ہیں. وہ اسٹائل پہ کہہ رہی تھی, دیکھو اسٹائل بھی اچھا ہو, بات بھی کیا ہو, ٹھیک ہو, خالی اسٹائل ہی اگر دیکھنا ہے تو اسٹائل تو قادیانیوں کے بہت اچھے اسٹائل ہوتے ہیں. آپ کبھی قادیانیوں کی اسپیچ سنو, ایسا لگتا ہے آدمی کہتا ہے میں گلے لگ کے روؤں اس سے, یار اتنا نیک آدمی. بات بھی تو دیکھو کہ بندہ ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو آپ کو اگر آسانیاں ہی دیکھنی ہے میرے بھائی, اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش بولو مت کرو. تو آپ کا کل پیپر ہے تو بھی رمضان کا روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا. اللہ میاں نے سفر میں بیماری میں اجازت دی ہے, اس کے علاوہ آپ کو پرمیشن نہیں ہے. پیپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں قوم کا وسیع تر مستقبل. قوم کو وسیع تر مستقبل میں جیسے سائنسی ترقی کی ضروری ہے, مذہبی ترقی کی ضرورت اس سے زیادہ ہے, کیونکہ آگے مرنا بھی ہے. سمجھتے ہو نا, ہم اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں, اس دنیا کو ہم اصل نہیں سمجھتے. تو آگے بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو نہ سفر میں آپ کو نماز چھوڑنے کی اجازت, نہ آپ کو بیٹھ کے فرض نماز پڑھنے کی اجازت, کیونکہ ہمیں نہیں ملتا نبی نے بیماری کے علاوہ فرض کبھی بیٹھ کے پڑھے ہوں. تو فرض ہمیشہ کیسے پڑھی جائے گی, کھڑے ہو کے پڑھی جائے گی. جہاز میں اگر جگہ نہیں مل رہی بیٹھ کے پڑھ لیں, احتیاط اسی میں کہ اس کو لوٹا بھی لی جائے. تو پورا ایک پروسیس ہے, وہ پورا ایک اسلام نے ایک عبادات کا اور ایک پورا نظام پیش کیا ہے. اس میں آپ ایسے اجتہادات کر کے کانٹ چھانٹ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.